اب یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ سنیں اور کچھ لوگ نہ سنیں، وہ سنیں جو ہضم کریں، اور جو ہضم نہیں کر رہے وہ میری 5 مجالس دوبارہ سے سنیں جو میں نے پڑھی ہیں، پھر اس واقعے کو سنیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ 2 بھائی تھے اصفہان میں، ایران میں ایک ہیں بڑے خطیب آیت اللہ ہاشمی نجات، انہوں نے یہ واقعہ جو ہے نقل کیا اپنی مجلس میں، ان سے میں نے سنا تھا، اور روایات میں کوئی ایسا مطلب حرج ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس واقعے میں کوئی ایسی بات ہو اس کو قبول نہ کیا جائے۔ 2 بھائی یہ کہہ رہے ہیں، اس بھائی نے جو زندہ ہے ابھی اس وقت، تاجر ہے، اور ایک تھا ممبری، مولا حسین کا ذاکر تھا، یہ دونوں جو ہے مصروف تھے اپنی زندگی میں۔ ممبری جو تھا، خطیب جو تھا، اس نے ایک دفعہ وعدہ کیا عاشور کا، محرم کا، ایک جگہ پہ کہ میں مجلس پڑھنے آؤں گا، اور وہاں مجلس پڑھنے گیا، راستے میں ڈیتھ ہو گئی، سفر کے دوران انتقال ہو گیا، مر گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، اور انتقال کے کافی عرصے بعد تاجر نے خواب میں دیکھا، جو تاجر بھائی تھا اس نے خواب میں دیکھا اس کو، کہا ہاں بھائی آپ کے کیا حال احوال ہے، طبیعت خیریت ٹھیک ٹھاک، کیا ہوا وہاں پر؟ اس نے کہا اب جا کے مجھے نجات ملی ہے، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، اب میں ریلیکس ہوا ہوں، میں پھنسا ہوا تھا یہاں پہ۔ کیوں پھنسے ہوئے تھے آپ؟ مولا کے عزادار، مولا کے ممبری، مولا کے ذاکر، مجلسیں پڑھتے تھے حسین ابن علی کی۔ کہا یہ ہوا کہ مجھ پہ حج واجب ہو چکا تھا اور میں حج پر نہیں گیا تھا، مجلسیں پڑھ رہا تھا دھڑ دھڑ، لیکن میں نے کہا انشاءاللہ اگلے سال جاؤں گا حج پہ۔ روایات عجیب و غریب ہیں حج کے بارے میں، جس پر حج واجب ہو جائے اور حج کو نہ جائے، جتنے پل گزر رہے ہیں سارے کے سارے گناہ میں۔ کہہ رہے میرے بھائی نے مجھ سے خواب میں کہا کہ جب میں مرا راستے میں 2 فرشتے آئے، کہنے لگے یا یہودیوں والی موت یا نصرانیوں والی۔ میں نے کہا میں امام حسین کا ذاکر ہوں۔ کہا کہ تم نے حج نہیں کیا، عمدن ترک کیا ہے، اور تمہارے لیے اس لیے زیادہ سختی ہے کہ تم نے یہ روایت خود ممبر سے سنائی تھی کہ جو حج پر نہیں جائے یا یہودیوں کی موت یا نصرانیوں کی موت۔ تو کہہ رہے بڑی کربناک موت مجھے ملی، پھنس گیا، برزخ میں ہوں۔ معصومین نے کہا ہے برزخ کی تیاری کرو، لیکن کوئی محال نہیں ہے یہ برزخ میں شفاعت کرے، کوئی تعجب نہیں ہے، کوئی عجب نہیں ہے۔ کیا کروں؟ برزخ میں خیال آیا کہ صدیقہ کبریٰ سے توسل کرتا ہوں۔ جس کو دنیا میں توسل کی عادت نہ ہو وہ برزخ میں کبھی نہیں کرے گا۔ عادت ڈالیے، شب روز نماز کے بعد، نماز سے پہلے السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الکبریٰ، جتنا توسل کی عادت ہوگی برزخ میں سارے ہمارے اعمال وہاں ہمارے کام آئیں گے، ہماری عادتیں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی عادتیں کام آئیں گی۔ بعض روایات میں یہاں تک کہ بروز حشر بعض لوگ اپنا نامہ عمل کھولیں گے، پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نام عمل واپس کر دیں گے، یہ غلطی ہو گئی فرشتوں سے، ہمارا نام عمل نہیں ہے۔ کہا جائے گا یہ آپ کا نام عمل ہے، کہیں گے بابا اس میں تو ماشاءاللہ نہیں کیا، اور جو ہے کوئی گناہ نہیں، میں تو بہت گناہ گار تھا، بہت برا آدمی تھا میں، اس میں کوئی برائی نہیں لکھی ہوئی۔ کہا تمہاری ایک اچھائی تھی، دنیا میں جب کوئی کام شروع کرتے تھے بسم اللہ پڑھتے تھے، تم نے نامہ عمل کھولتے ہوئے جب اللہ کو رحمان و رحیم کے نام سے یاد کیا، اللہ نے سارے گناہ بخش دیے۔ جو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے سارے گناہ بخش سکتا ہے، وہ بائے بسم اللہ کے نقطے کی جان علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا وہ علی ابن ابی طالب کے طفیل میں نہیں بخشے گا؟ کیا وہ منصورہ خدا صدیقہ کبریٰ المبارکۃ بالاحوال والطاہرۃ بالافعال الرضیۃ بالدلالہ الرضیۃ بالمقالہ والمرضیۃ بالدلالہ الزکیۃ بالعدالہ فاطمہ زہرا کے صدقے میں معاف نہیں کرے گا؟ کہا توسل کیا میں نے برزخ میں بی بی سے، بی بی کی زیارت مجھے برزخ میں نصیب ہوئی، میں نے دیکھا، دور سے دیکھا لیکن دیکھا۔ بی بی علی سے کہہ رہی ہے کہ میرے حسین کا ذاکر ہے،
کیسے عذاب میں ہے یہ؟ کہا فاطمہ اس نے حج نہیں کیا، اس نے قانون کو توڑا ہے، اور یہ کوئی جاہل نہیں ہے، جاہل کا قضیہ الگ ہے، اس کو نہیں پتا، اس کے لیے حساب ہی الگ ہے، یہ عامد تھا، متعمد تھا، یہ خود دوسروں کو روایتیں سناتا تھا، پھر خود حج پر نہیں کیا، ممبری ہے یہ، جب تک حج اس کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے گا اس کی بخشش نہیں ہے۔ کہ یا علی میں نہیں جانتی، کوئی بھی طریقہ بتائیے، یہ ہے فاطمہ زہرا۔ کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے زہرا، اپنے بیٹے مہدی سے کہو وہ اس سال حج کرے اور ثواب اس کو دے دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حکم دیا، عالم برزخ میں کہتے ہیں میں نے دیکھا، حکم دیا صدیقہ کبریٰ نے، کہا بیٹا مہدی اس سال کا حج تم نے اس کے لیے کرنا ہے۔ کہا اما جان سمعا و طاعتا، احتیاج طبرسی میں روایت موجود ہے، ان لی فی ابنۃ رسول اللہ لاسوۃ حسنہ، امام زمانہ کا جملہ ہے، میرے لیے آئیڈیل، میرے لیے نمونہ عمل، میرے لیے اسوہ حسنہ اللہ کے رسول کی بیٹی میری دادی فاطمہ زہرا ہے، امام زمانہ کے لیے رول ماڈل، اسوہ حسنہ، نمونہ عمل، ایک ایگزامپل، ایک آئیڈیل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ جس طرح بی بی نے دفاع کیا مذہب کا، ویسے امام زمانہ بھی دفاع کریں گے، اسوہ، نمونہ عمل۔ پھر جب حج کیا مولا نے تو صدقہ فاطمہ زہرا میں آج میں سکون سے ہوں۔ کیا ہوا؟ توسل بچا گیا، بی بی سے توسل کیا عالم برزخ میں، بی بی نے بچا دیا۔ یہ ہم لوگوں کا، ہم لوگ جانتے ہیں، سنتے ہیں سب، پھر ڈنڈی مارتے ہیں، پھر غلطی کرتے ہیں، اور جو نادان ہیں ان کا حساب تھوڑا الگ ہے۔ ان کا مولا علی نے جو جملے کہے ہیں اصول کافی میں موجود، میں ایک جملہ ملتا ہے جو آخری دنوں میں کہے تھے، ماہ رمضان، بالکل 40 ہجری کا جو ماہ رمضان تھا، خفف عن الجہلہ، جاہلوں کے لیے ذرا ایک ڈسکاؤنٹ ہے، جاہلوں کے لیے ذرا تخفیف ہے، ان کا حساب تھوڑا ہلکا رکھا گیا۔